اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا۔ سورہ حجرات کا آغاز ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ حجرات کے معنی ہوتا ہے حجرہ اور کمرہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ آیا، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ حجرات کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کی متعدد امور پہ تربیت فرمائی گئی ہے۔ لوگ متعدد پڑھتے ہیں، اصل لفظ متعدد ہے۔ متعدد امور پہ تربیت فرمائی گئی ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب بیان کیے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کی ظاہری حیات میں بھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ جو حاضر ہو تو ان کے لیے بھی حکم یہ کہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں، آوازوں کو بلند نہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے، جس پر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ بغیر تحقیق کے کسی خبر کو قبول نہ کریں، آگے اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کس کا نام جو ہے نہ بگاڑیں، اور کس کا مذاق جو ہے وہ نہ اڑائیں۔ اسی طرح یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اگر مسلمانوں میں کہیں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان میں صلح کروا دو، آپس میں ان کے جھگڑے کو مزید بڑھاوا نہ دو بلکہ ان میں صلح کروا دو۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں تو لہذا ان سے جہاد کا حکم بھی دیا گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین ہیں ان پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب بتائیے اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان ہو چل رہا ہو تو ہم اس سے آگے چلنے میں بڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی مکان ہو ہم اس سے آگے اپنا مکان بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی شخص جو ایک کیفیت کے اندر ہو کہ بھئی ہم اس سے زمانہ ہو تو چلو ٹھیک ہے زمانے میں آگے بڑھ جائیں، تو یہ مختلف کیفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ زمان ہے نہ مکان ہے، پھر اس سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو یہاں فرمائے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب ہے رسول سے سبقت کرنا، اللہ پر سبقت کرنا ہے۔ رسول سے آگے بڑھنا، اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی کام میں آگے جانا یہ اللہ سے آگے جانا ہے۔ اور فرمائے جو ایمان والا ہے وہ اس طرح کبھی نہیں کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ کوئی سبقت لے جائے۔ آیت کے شأن نزول کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بعض لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگ رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی شک ہوتا تھا انہیں، کیونکہ یوم شک کا روزے کو تو منع کیا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ چاہتے تھے ہم نیکی میں سبقت کر جائیں۔ رمضان شروع نہیں ہوا، 28 شعبان سے 29 شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو حکم دیا گیا اسی کے مطابق اپنا عمل کرو۔ اسی طرح بعض لوگ تھے جو افطار میں تاخیر کرتے تھے، یعنی افطار میں تاخیر۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمائے کہ یہود میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم افطار میں تعجیل یعنی جلدی کرتے ہیں اور وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ جلدی سے مراد کیا ہے کہ جب افطار کا وقت ہو گیا تو 30-40 سیکنڈ یا بہت زیادہ احتیاطاً 1 منٹ کی احتیاط کے اندر بندہ روزہ افطار کر لے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اتنا یعنی 40-45 منٹ گزارتے تھے کہ جب ستارے ظاہر ہو جاتے پھر افطار کرتے تھے۔ گویا تصور یہ تھا کہ ہم اس وقت کے بعد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بھوک و پیاس کو برداشت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقت آغاز ہے، یہ اختتام ہے، یہاں سے روزہ شروع ہوگا، یہاں ختم ہوگا۔ اب بھوک و پیاس پوری کر لی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہاری بھوک بھی قبول ہے، تمہاری پیاس بھی قبول کر لی گئی۔ اب افطار کا وقت ہے، افطار کر لو۔ اپنے آپ کو اتنا طاقتور نہ سمجھو کہ ہم برداشت کر سکتے، اتنا کر سکتے۔ یہ اللہ ہی کی طاقت تھی جو تم نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ جسم سے قوت کو کھینچ لے تو تمہاری مجال کے 2 گھنٹے بھی بھوک کو برداشت کرو، 2 گھنٹے پیاس برداشت کر لو۔ اور یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے ایمان والوں پر کہ اگر بندہ عام دنوں میں روزہ رکھنے کی نیت کرے، ارادہ کرے، تو اس کو بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہوتے ہیں، بخار، گرمی، وہ ہو اتنی گرمی میں کیسے روزہ رکھیں؟ نفل روزہ ہے نا، چلو پھر سردیوں میں آئے گا تو انشاءاللہ رکھ لیں گے، ابھی گرمی میں ذرا جو ہے روزہ رکھنا مشکل ہوگا۔
لیکن رمضان گرمی میں آئے سردی میں آئے جتنے گھنٹے کا روزہ، ہمارے یہاں تو 14.5 گھنٹے میں چل رہا ہے، بعض ممالک میں 18 گھنٹے کا روزہ، 22 گھنٹے تک کے روزے ہیں، مگر مسلمانوں کے یہ شان ہے اللہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو فرمائے کہ یہ وقت ہے آغاز اور یہ اختتام کا وقت ہے، اب یہ وقت آ گیا تو اس میں اب تاخیر نہ کرو، تو یہاں بھی بیان فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ ہے کہ بعض لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی رات میں، تو فرمایا کہ نہیں، جو وقت تمہیں دیا گیا اس وقت قربانی کرو، نیکی میں جلدی کرنی ہے لیکن ایسی جلدی بھی نہ کرو کہ اللہ رسول سے آگے بڑھ جاؤ، ان کے احکامات سے آگے بڑھ جاؤ، تو یہااں بیان فرمایا گیا کہ ان سے آگے کسی بھی طرح نہیں بڑھنا۔ ایک بات اور بیان فرمائی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تشریف لے جا رہے ہو تو کس کو اجازت نہیں کہ حضور کے آگے بڑھ جائے، حضور کے آگے بڑھ جائے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر پیچھے چل رہے ہیں اور حضرت ابو دردہ حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے ابو دردہ، کیا تم اس سے آگے چلتے ہو جو تم سے بلکہ ساری دنیا سے افضل شخص ہے؟ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی روزی میں تنگی کی شکایت کی، فرمایا یقیناً تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا۔ تو یہ ادب ہے، ہمیں یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا ہے، جب عام لوگوں کا ادب کرنا ہے، ماں باپ سے آگے بندہ نہیں چلتا، اپنے استاد کو پیٹ نہیں کرتا، بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ادب ہے کہ ہم اگر شیخ یا مرشد کے پاس جاتے ہیں تو انہیں پیٹ نہیں کرتے، جب چلتے ہیں تو واپس اس انداز سے آتے ہیں، اور اگر ہم مزارات میں اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے مزارات کو پیٹ ہم نہیں کرتے۔ یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان مقدس ہستیوں کا ادب و احترام کیا جائے۔ جب عام دربار اور عام لوگوں کی یہ حالت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام کتنا ہوگا۔ تو ادب گاہے سے زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کر نمی آئے جنید و بایزید ای جا۔ یہ وہ مقام ہے کہ بندہ سانس بھی آہستہ لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسی ہستیاں سانس بھی آہستہ لیتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیز آواز یعنی تیز سانس لیں، حضور کے آرام میں کوئی خلل واقع ہو جائے، تو وہاں پہ جا کے چیخنا چلانا، وہاں پہ جا کے شور شرابہ کرنا۔ اور میں معاشرتی معاملات آپ کو عرض کر دیتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جو حاضر ہو اس کو واجب ہے کہ آواز کو پست رکھے، وہاں پہ چیخ کر چلا کر سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو حضور کی محبت میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ماہ ربیع الاول میں جمگٹا لگا دیتے ہیں باہر اور چیخ کے شور کر کے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ پر غور کر لیں یہ ادب کر رہے ہیں یا بے ادبی کر رہے ہیں۔ اور اگر مقصد حضور کو سنانا ہے تو آہستہ آواز میں پڑھیں گے تب بھی حضور سن لیں گے۔ اچھا، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، لیکن غیروں نے لکھ دیا کہ حضور کے روضے پہ جو حاضر ہو تو وہاں پہ جو ندائیہ انداز میں درود پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ حضور سن لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بتاؤ کتنے فاصلے سے سنتے ہیں، کتنے فاصلے سے سنتے ہیں، یعنی سنہری جالیاں اور قبر انور کے درمیان جو فاصلے اتنے فاصلے سے سن لیتے ہیں، کہا یہ اتنے فاصلے سے سن لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی مسجد سے باہر اگر سلام کرے، کوئی گنبد خضرا کے اس جانب کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہو، یا کوئی مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرے تو سن لیں گے، کہا سن لیں گے۔ تو میں نے کہا قریب و دور کا پھر معاملہ کیا رہ گیا، قریب و دور کا معاملہ کیا رہ گیا۔ ابھی یہ ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سعادت عطا فرمائی کہ عطائے رب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور و نزدیک کی آواز کو سماعت فرما لیتے ہیں۔ اور اسی کو حدیث میں بیان فرمایا گیا نا کہ جمعے کا دن یوم مشہود کیوں، اس لیے کہ باقی دنوں میں فرشتے حضور کی بارگاہ میں درود جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، اہل محبت کا درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روز جمعہ خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ تو یہ چیزیں وجہ بحث نہیں ہونی چاہیے بلکہ وجہ عقیدت ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے، یعنی تقسیم نہیں کرتی بلکہ حضور کی ذات جوڑتی ہے، تو لہذا ہم اس پر جڑیں آ کر، نہ کہ آپس میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو
ولا تجهروا له بالقول، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں بلند آواز سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ ادب بیان فرمایا گیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج بھی اگر کوئی زائر در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو تو اپنی آواز کو پست رکھے، آہستہ رکھے، اور وہاں کے آداب یہ بیان فرمائے گئے کہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ کا ہے، اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا طلبگار ہوں۔ وہ تو حدیث میں بیان فرما دی گیا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس سے میری قبر انور کی زیارت کی اس سے میری شفاعت واجب ہوگی۔ ہم نے قبر انور کی زیارت تو نہیں کی، ہم نے تو جالیوں کی زیارت کی ہے، تو مقصود اسی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ قبر انور کی کوئی زیارت کرے گا تو اسی کے لیے شفاعت ہے۔ قبر انور تک تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، آج زیارت تو کر ہی نہیں سکتے، تو مراد یہ ہے کہ جو آ گیا، جو جالیوں پر بھی آ گیا، قدمین شریفین میں آ گیا، جو مدینے میں آ گیا، جو مسجد میں آ گیا، اس کے لیے شفاعت واجب ہوگی۔ تو یہ علماء نے اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ قبر سے مراد کیا ہے۔ جس سے ہمارے کہا جاتا ہے، فقہا کہتے ہیں سر کا مسح کرو، ہم کہاں مسح کرتے ہیں؟ ہم بالوں کا، تو بال ہٹیں گے تو سر آئے گا نا نیچے، تو مراد کیا ہے کہ بال مراد لے کر سر مراد لے لیا۔ تو یہاں بھی قبر انور سے خاص قبر انور مراد نہیں ہے کہ قبر کی زیارت کریں، وہ تو آج ممکن نہیں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، تو فرمایا کہ جو وہاں پر حاضر ہو گیا اس کے لیے شفاعت کا وعدہ ہو گیا۔ لہذا اب یہ بیان فرمایا گیا کہ ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جائے، جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس طرح حضور کو نہیں پکارا جائے گا، اور نام لے کر بھی نہیں پکارا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے قرآن میں نام لیے، یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، تمام انبیاء کے نام ہیں، یا آدم، یا نوح، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر حضور کو ندا نہیں کی گئی۔ حضور کے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، والضحیٰ، الم نشرح لک صدرک۔ تو یہ سارے القابات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کو نام کے بجائے القابات سے پکارا جائے۔ اس لیے ہمارے یہاں یا اللہ کے ساتھ یا محمد نہیں لکھتے، یا رسول اللہ لکھ دیتے، یا رب العالمین کے ساتھ یا رحمت للعالمین لکھ دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری کیا اوقات کے ہم نام لے سکیں؟ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، روز نام ہے تو گفتن کمالے بے ادبی، ہزار بار اپنی زبان اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو لوں پھر بھی میرا منہ اس قابل نہیں کہ حضور کا نام لے سکوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو لہٰذا نام جو ہے وہ لینا کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ نام لینا ناجائز نہیں ہے، لیکن جو ہے جہاں ادب کی بات ہے تو پھر القابات ذکر کیے جاتے ہیں، نام ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے میں عام سی مثال سمجھانے کے لیے آپ کو دیتا ہوں، کسی کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہو تو اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو کیا کہے گا؟ بھئی یہ فلاں کے والد تشریف لائے، یہ کیا بھئی عبداللہ آ گیا۔ بچے سے پوچھا بھئی کون ہے؟ بولا عبداللہ ہے۔ بولا تمہارے تو والد ہیں؟ بولے نہیں، ادب نہیں، عبداللہ نام لو ان کا۔ تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا، ادب و احترام کے تقاضے ہوتے ہیں۔ زبان و بیان ادب کے اعتبار سے عرف کا بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے اس میں۔ میں ایک اور مثال دے کر آپ کو بات واضح کروں کہ جیسے ایک شخص دنیا سے پردہ کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے کیا ہوتا ہے فلاں صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب فوت ہو گئے۔ یہ تو نہیں کہتے بھئی وہ اب تعزیت کرنے کے لیے کسی گھر پہ جائیں، اس کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی بڑا افسوس ہوا آپ کے والد کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بخشش، یہ کہیں گے نا۔ اب یہ ہے معنی کے اعتبار سے ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، بھئی سنا ہے آپ کے ابو مر گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، بات تو ایک ہی ہے، مرے ہیں بات تو صحیح ہے، انتقال ہوا بات یہ بھی صحیح ہے، مفہوماً بات درست ہے۔ وہ کسی نے بڑا پیارا جملہ لکھا تھا، کہا تو اور آپ کا معنی ایک ہی ہے لیکن تربیت بتا دیتی ہے تو کہنا ہے یا آپ کہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہمیں انداز تربیت قرآن نے سکھایا کہ جب بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو بہت ادب و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے اور چیخ کر چلا کر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں میں نعت خوانوں کی بھی اصلاح کر دوں، بعض لوگ ایسے چیخ کے پڑھتے ہیں پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مائک کے اندر گھسنا چاہتے ہیں، مائک کو منہ کے اندر گھسانا چاہتے ہیں، ایسے چیخ کے ایسے چلا کے عجیب و غریب قسم کا۔ یاد رکھیے حضور کا جو ذکر ہے یہ ادب کا تقاضا کرتا ہے، ادب سے ذکر کریں۔ ماشاء اللہ انہوں نے پڑھا، دل میں جو ہے ماشاء اللہ ایک ذوق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو مزہ اسی کے اندر ہے۔ اچھا چیخ کر چلا کر مقصود اگر حضور کو سنانا ہے تو حضور تو آہستہ آواز میں بھی سن لیں گے، مقصود مجمع کو سنانا ہے تو ساؤنڈ ہے، مائک ہے، وہ آواز پہنچ جائے گی۔
یہ جو زبردستی چیخنا مائک کے اندر، یوں بالکل منہ کے اندر مائک کو گھسا لینا، یہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ یہ نعت خواہ حضرات جو بھی نعت پڑھنے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ذرا تقدس کا خیال رکھیں، اور کلام کا انتخاب بھی وہ کریں جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی مناسب اور بہت پیارے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ اس لیے ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ بزرگوں کے کلام جو ہے پڑھے جائیں، یہاں پہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام پڑھے جائیں، حسن رضا خان صاحب کے کلام پڑھے جائیں، اور بزرگوں کے جو کلام ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اور باذوق، اچھل کود نہ ہو، اچھل کود نہ ہو، کیونکہ نعت جو ہے وہ ذوق پیدا کرتی ہے، تو ذوق آنا چاہیے، نہ کہ عقیدے میں ذوق آ جائے اس کے اندر، تو لہذا ان چیزوں کو بھی پیش نظر ہمیں رکھنا ہوگا۔ آگے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے منتخب فرما لیا، پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یہ آیت خاص صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے نازل ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس آیت کو سنا تھا، پچھلی آیت کو، تو اتنی آہستہ آواز کہتے تھے حضور کان قریب کرتے تھے، کیا کہہ رہے ہیں ذرا بتائیے۔ حالانکہ صدیق اکبر تھے، عمر فاروق اعظم حضور کے انتہائی قریب ہوتے ہیں، مگر وہ بھی تھی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہماری آواز حضور سے بلند ہو جائے۔ تو یہ ادب و احترام کے تقاضے صحابہ کرام کے، اور یہاں فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا۔ سارے صحابہ کے دل پرکھے گئے، سارے صحابہ پرہیزگار ہو گئے، سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہو گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے ہر صحابی نبی، یہ عقیدہ ہمارا واضح ہونا چاہیے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ کچھ لوگ آئے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے، انہوں نے حجروں کے باہر سے حضور کو آواز دینا شروع کر دی کہ ہماری بات سنیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے دستک دیتے ہیں یا آواز دیتے ہیں۔ ہم تو جس ایریے میں رہتے ہیں تو فلیٹ ہے، یا تو دستک کی ٹینشن ہی نہیں، نیچے کھڑے ہو کے بھائی نیچے آؤ، وہ 4th فلور پہ بندہ موجود ہے تو اس کو آواز جو ہے وہ دے رہے ہیں نیچے آؤ، یا زیادہ اور آسانی ہو تو ہارن پہ ہاتھ رکھ کے بول جائے بندہ، کیا ہو گیا؟ بولے وہ عبداللہ کو بلا رہا ہوں اوپر سے، پتہ چلا عبداللہ تو کہیں اور چلا گیا ہے۔ تو یہ مطلب ہمارے مینرز، ہماری اقدار ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے آواز دینا اور پیٹھ پیچھے آواز دینا، یعنی کوئی جا رہا ہو پیچھے آواز دینا، یہ بھی ادب کے تقاضے نہیں ہے۔ یہ بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پیٹھ پیچھے آواز دے رہے ہوتے لوگوں کو۔ ہاں کوئی ایمرجنسی ہے تو مطلب وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اس انداز سے آواز دینا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا کہ وہ بے عقل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آج کل کے انداز میں دروازے پہ دستک دیں گے یا بیل بجائیں گے، یا کوئی چوکیدار یا واچ مین موجود ہے باہر تو اس کو آپ کہیں گے، یا آپ ٹیکسٹ میسیج کریں گے، کال کریں گے، یہ کریں گے نا ساری چیزیں۔ حضور کی بارگاہ کا ادب الگ ہے، کہا کہ نہ حجرے کے باہر سے آواز دینی ہے، نہ دروازہ بجانا ہے، نہ حضور کو پکانا ہے، تو کیا کریں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ صبر کریں یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آئیں۔ یہ اجازت نہیں تھی عام لوگوں کو کہ جا کے دستک دیں اور دروازہ بجائیں۔ فرمایا ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ اس بات کو جانتے، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پہ تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت فیک خبریں ہوتی ہیں، بہت فیک خبریں۔ آج فجر کے 10 میں ہم نے عرض کیا تھا جو احادیث جو وہ جھوٹی بیان کر دی جاتی ہے، جیسے جمعۃ الوداع کے متعلق ہے کہ بھئی وہ 4 رکعت پڑھ لو ساری نمازیں معاف ہو گئی، ایسا کوئی پیکج نہیں ہے اسلام میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز روزانہ پڑھنی ہے، اپنے وقت پر ادا کرنی ہے۔ ایک ہے قضا نمازوں کا گناہ معاف ہونا، ایک ہے نمازوں کا معاف ہو جانا، دونوں میں بڑا فرق ہے، تو لہذا نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ دوسرا، رمضان کی آمد پہ جنت واجب، ربیع الاول کی آمد پہ جنت واجب، کلمہ طیبہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ ملے گا، نہیں ایک نہیں نا میسیج فارورڈ نہیں کیا تو وہاں لکی ہو گیا۔ یہ جو ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب فیک ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک میسیج جو میں کئی مرتبہ اس کی وضاحت کر چکا، اس پر آڈیو ویڈیو کلپ بھی ہم نے جاری کر دی ہے، مگر اس کے باوجود وہ میسیج آج بھی چل رہا ہے۔ کیا ہے کہ اگر عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لکھے گی تو اسے نسب خراب کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ شوہر
کا نام بیوی اپنے ساتھ نہیں لکھے گی تو کس کا نام لکھے گی؟ کسی اور کا نام لکھے گی؟ بھائی نسب ہوگا اس کے باپ کے ساتھ اور زوجیت ہوگی اس کے شوہر کے ساتھ۔ یعنی مثال کے طور پر عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ بنت صدیق اکبر، اور عائشہ زوجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور فاطمہ زوجہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرق ہو گیا دونوں کے اندر۔ تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ جب زوجیت کی بات آئے گی تو دائرے شوہر کا نام لکھا جائے گا، اور جب ولدیت کی بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ بولیے، باپ کا نام لکھا جائے گا۔ تو یہ غلط فہمیاں جو ہے لوگوں کو دور کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خبر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ایویں کوئی بھی آ کے خبر دے دے آپ اعتماد کر لیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ بھئی وہ ابو طلحہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، مجھے آ کے کوئی کہے تو میں کہوں ہاں واقعی ابو طلحہ ہے ہی ایسا، اسے تو کرنا ہی ایسا ہوتا ہے۔ اب میں نے فوراً شروع کر دیا، جو خبر لے کر میرے پاس آئے طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے، اچھا یہ کہا ہے، رکیے ایک منٹ، نمبر نکالیں، ابو طلحہ صاحب سے بات کریں، یہ ابو طلحہ آپ نے یہ کہا، اگر کہا ہے تو ہاں کریں گے، نہیں کہا تو نہ کریں گے، معاملہ وہی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے دلوں میں بدگمانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب کا میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بہت ایٹیٹیوڈ ہے مفتی صاحب میں، لفٹ ہی نہیں کراتے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو مجھ سے بات پہنچی تو میں نے کہا یہ کون؟ میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اس کو۔ فون ملا تو میں نے کہا مجھ سے آپ کی کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی؟ کہہ رہے ایک بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا میں کیسے اندازہ لگا لیا؟ نہ ملاقات ہوئی نہ بات چیت ہوئی، بس ایویں ہی مطلب ہے وہ صاحب تو بڑے متکبر آدمی ہیں۔ تو میں نے کہا دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے نجات عطا فرما دے بھائی، اول تو ہے نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر آ جائے، العیاذ باللہ تعالیٰ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی محفوظ فرمائے۔ ایک منصب کے تقاضے ہونا کچھ اور ہوتا ہے، ایک ٹیچر کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اگر وہ بچوں سے ہنسی مذاق کرتا رہے گا پڑھائے گا کہاں؟ امام مسجد اگر وہ مقتدیوں کے ساتھ مطلب جو ہے وہ اس انداز سے اٹھا بیٹھ کرے گا کہ اس کا اپنا ایک جو منصب ہے اس کے منافی چیز جاری ہے، تو ظاہر یہ چیز منافی ہے اس کے منصب کے۔ تو ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے نا، امامت ٹوپی کی ایک جگہ ہے، چپل کی ایک جگہ ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر اچھی رہتی ہے بھائی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایویں بدگمانی قائم کر دینا، اور یہ جو آج کل خبریں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے یہ، اور الٹی سیدھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، فیک نیوز کا دور ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے، اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ کر آ جائے، پھر اگر وہ پلٹ کر آ جائے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کروا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ مسلمانوں میں صلح کرواتے رہنا چاہیے، نہیں یہ کہ ہم مسلمانوں میں رنجشوں جھگڑوں کا باعث بنے، بلکہ ہم مسلمانوں میں صلح کروانے والے بنے۔ اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دو افراد یا دو گھر والے یا میاں بیوی یا ساس بہو یا کسی میں کے اندر کوئی جھگڑوں کی صورت اگر بن جاتی ہے، اور اگر آپ کی بات اتنی پاورفل ہے کہ آپ سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے لوگ، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں۔ لیکن یہ ساس بہو کے جھگڑے نا یار، یہ سمٹتے نہیں ہے، خیر تجربہ یہی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو آسان انداز میں وہ جو ہے نبھانے کی کوشش کریں۔ وہ ایک بھائی انہوں نے مجھے کہا کہ ایک طرف بیوی ہو ایک طرف ماں ہو تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ بیوی کو کہیں آپ سب سے اچھی ہو، ماں کو کہیں آپ سب سے اچھی ہیں، اور دونوں سے جو وہ کھانا وانا بننا اور بیٹھ کے کھانا کھائیں آرام سے، کیونکہ ان کی آپ صلح نہیں کروا سکتے۔ ان کے ساتھ بہو کی صلح کیوں ڈر رہے ہیں؟ بول دیں بھائی، ویڈیو میری بن رہی ہے آپ کی تھوڑی بن رہی ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ساتھ بہو کی صلح، اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کرے ہو جائے، ورنہ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے، دیکھو آواز بھی آ رہی کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو بس اللہ خیر فرمائے، اصل میں کہیں نہ کہیں مرد بھی کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے، یعنی
بعض اوقات جو ہے وہ بیوی کے کہنے پہ ماں کے ساتھ کوئی بری بات یا بدتمیزی، یا ماں کے کہنے پہ بیوی کے ساتھ جو کوئی معاملہ، تو اس طرح کا کوئی بندہ نہ کرے، اور بس یہی کہ معاملات جو ہے وہ آسان جو ہے وہ چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے، آمین بولے بلند آواز سے۔ بیٹا آپ کی بھی شادی ہوگی پھر پتہ لگے گا، جن کی نہیں ہوئی نا پتہ لگے گا انہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو کیا ہے اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو ہم سب آپس میں اسلامی بھائی ہیں، بولیے ہم لوگ کیا آپس میں اسلامی بھائی، پیارے پیارے اسلامی بھائی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، تو ہم سب آپس میں کیا ہیں اسلامی۔ لوگ کہتے ہیں اسلامی بھائی کہاں سے آ گیا، میں نے کہا احساس سے اسلامی بھائی نکلا۔ لوگ کہتے ہیں دینی بھائی، میں نے کہا چلو دینی بھائی کر لو بھائی۔ اب میں سیاست پہ نہیں جاتا، میں نے اور بھی بھائی ہوا کرتے تھے شہر کے اندر، نہیں جا رہا میں سیاست پہ۔ تو مسلمان آپس میں کیا ہے بولیے اسلامی بھائی ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ایک مرد دوسرے مرد پہ نہ ہنسے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، عورتیں دوسری عورتوں پہ نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ یہاں مذاق اڑانے کی بات ہے نا، یعنی بعض اوقات چند لوگ مل جاتے ہیں، ایک کو تختہ مشق بنا لیتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کسی تیسرے کا ذکر کر کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ایمان کی کاملیت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے وہاں سے بہتر ہو، تو مذاق اڑانا کسی کا بھی منع کیا گیا۔ آگے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں تو تانے بیچارے کیا دیں گے ایک دوسرے کو، عورتیں دیتی ہیں تانے، دیکھو یہ دیکھو میک اپ کر کے چڑیل لگ رہی ہے پوری، یہ تانے چل رہے ہوتے ہیں ان کے، تو ان کے مسئلے ہیں عورتوں کے۔ مردوں میں خیر مطلب یہ کچھ کمی جو ہے ہوتی ہے، مرد بیچارہ کیا کہے گا، امامہ باندھ کر کیا لگ گیا یہ، ٹوپی پہن کے کیا لگ گیا ہے، خط بنوا کے کیا لگ گیا یہ ہے، کاٹر پہن کے کیا لگ گیا، بیچارہ مرد کو کیا بولے گا، یہ مسئلے عورتوں کے زیادہ تر۔ لیکن اگر تانا کوئی بھی دے، مرد دے یا عورت دے، ان کے لیے ممانعت ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، دیکھو کم بخت منوس چڑیل دیکھ رہے ہو شکل اس کی، یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے، کس کا وہ ٹنگنا نام رکھ دیتے ہیں، کوئی کلو، کوئی کیا ہوتا ہے نام بتاؤ ذرا جلدی جلدی، جو نام رکھتے ہیں، ہاں حکلا بول دیا، وہ حکلاتا ہے تو حکلا بول دیتے ہیں اس کو، لنگڑا، مطلب جو بھی مطلب نام جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں الٹے سیدھے ہیں۔ ہاں تو ظاہر ہے کہ جو نام رکھتے ہو آپ لوگ وہی نام بتا رہے ہو آپ لوگ سب، تو برے نام یعنی نام الٹے سیدھے نہیں رکھنے چاہیے، جو نام ہے اسی نام سے پکارا جائے، اور یہی اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر آ رہا ہے، اس کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، تو آپ اسے عبداللہ کہہ کر پکاریں گے، اس کو اچھا لگے گا۔ دیکھیے آپ کس کو نام سے پکارتے ہیں یا اس کا کوئی لقب ہے، جیسے قرآن کا کوئی حافظ ہے، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب تشریف لائے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی آ گیا، یہ دیکھو یہ آ گیا، وہ ٹیڑھا آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے دماغ پکانے والا، یہ بہت سارے ہمارے یہاں مطلب الفاظ جو مستعمل ہے میں نہیں بول سکتا، تو یہ اس طرح کے الٹے سیدھے نام جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے۔ فرمایا کہ جو اس طرح کے نام رکھتے ہیں یعنی ہنستے ہیں یا کس کو تانا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے برے نام رکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ فاسق ہونے کی علامت ہے۔ فرمایا کیا ہی برا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح سے کس کا نہ ہی مذاق اڑائیں اور نہ ہی اس طرح کا کوئی معاملہ کریں کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری وغیرہ کا معاملہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ جس میں نے بھی عرض کیا کہ ملاقات ہے نہیں، بس بدگمان ہو کے بیٹھ گئے کسی کے بارے میں، یعنی اگر کوئی شخص کسی سے ملاقات کے لیے آیا، اس سے اچھی طرح ملاقات نہیں کہ بدگمان ہو گئے، یہ تو ہے ہی ایسے، تو یہ بدگمانی ہے، سراسر بدگمانی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس وقت ہو ملاقات کا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی ایسے کام میں بھی ہو جو ملاقات نہ کر سکے ہوں۔ اب مطلب یہ ہمارے ساتھ خاص طور پہ ہوتا ہے، اور یہ ناخواہ افراد کے ساتھ، یعنی جو مشہور لوگ ہیں، جیسے جن کا حلقہ حباب بڑا وسیع ہوتا ہے، اب وہ گھر میں محفل میلاد رکھی انہوں نے، یا گھر میں کوئی بچے کا عقیقہ ہے، یا گھر میں شادی کی تقریب ہے، تو بتائیں کتنوں کو دعوت دیں گے؟ اگر ہم اپنے موبائل میں دیکھوں تو شاید میرے پاس کوئی 4,500-5,000 نمبر موجود ہوں گے، تو کیا میں سب کو دعوت دوں؟ ممکن نہیں ہے یہ میرے لیے۔ اسی طریقے سے
جو ہمارا حلقہ احباب ہے، کیا ہر بندہ ہمیں بلائے گا تقریب کے اندر؟ ممکن نہیں ہے یہ۔ ہر ایک اپنے بجٹ کے اعتبار سے لوگوں کو بلاتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، پھر ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ نعت خوانی میں ان کو بلا لو، نکاح میں ان کو بلا لو، اور ولیمے میں ان کو بلا لو، شادی میں ان کو نپٹا دو۔ تو یوں مطلب بندہ تقسیم کر کے چل رہا ہوتا ہے ساری چیزیں۔ تو بعد میں کہتے ہیں لو ہمیں تو شادی نہیں بلایا، تو اب بندہ سوائے شرمندگی کی کیا کہے؟ ایسے موقع بھی ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچے کی شادی کی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ اپنے گھر کی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے گھر میں رہنا بسا نصیب کرے۔ آپ کے بچے نے قرآن اس کے، اللہ تعالیٰ سے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ عادت بھی عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے زور سے تو نہیں بولا نا؟ ہاں، آواز عورتوں تک پہنچے نہ پہنچے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو فرمایا کہ ان بعد الظن اسم، بعض جو ہے جو ظن ہے یہ گناہ بن جاتے ہیں، اسم۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ یہ بھی بڑا ہوتا ہے، اگر دو بات کر رہے ہیں تیسرا کہے گا کیا بات کر رہے ہو، اپنے بھائی کو نہیں بتا رہے؟ اچھا بھائی آجا بھائی سن لے بھائی، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا آج کا، نہیں کچھ اور بات کر رہے تھے، صحیح بتاؤ یہ کیا بات کر رہے تھے؟ بھائی یہ ہے ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے۔ یہ دو اگر بات کر رہے ہو اکیلے بیٹھ کے، تیسرا بیچ میں گھسے کی کوشش کرے گا۔ بھائی ہو سکتا ہے کوئی پرسنل وہ بات کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاس تو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں نا۔ اب ایک بندہ وہاں بیٹھ کے ہم سے مسئلہ پوچھتے، ٹھیک ہے بھائی نارمل بات، ایک بندہ بہت قریب آ گیا، ہمارے کان کے قریب ہو کر وہ بات کر رہا ہے، ظاہر کوئی پرسنل ایسا مسئلہ کو وہ چاہتا ہے کہ بھائی میرے علاوہ کس کو علم نہ ہو۔ اسی طرح ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، اپنا مسئلہ آرام سے بتاتے ہیں ان کو، اسی لیے ایک وہ روم بنا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر اور مریض جو ہے، مطلب ڈاکٹر صاحب موجود ہے تو ڈاکٹر اور مریض ہی موجود ہوتا ہے، کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا وہاں پر۔ کس وجہ سے؟ تاکہ وہ سہولت اور آسانی کے ساتھ اپنا مسئلہ بتا سکے۔ اسی طریقے سے عاملین ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ مطلب اپنے ایک روم بنایا ہوتا ہے کہ ویٹنگ ایریا باہر، اور یہاں پر یہ ہر آفس کے اندر، ہر جگہ پہ جہاں بھی کوئی ایک فرد ملاقات کے لیے جائے گا وہ اپنی انفرادی طور پر جا کے بات کرے گا۔ اب اگر او لو بھائی، اب بھائی کو نہیں بتا رہا، آپ نے مجھ سے چھپا رہا ہے، جاؤ ہم بات نہیں کر رہے، ایسے ہے نا، وہ ہم سے چھپا رہے، بات نہیں کر رہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بات نہیں کرے وہ آپ سے۔ اگر ایسا کوئی جو ٹوہ میں پڑتا ہو آپ کی، ویسے یہ عادت بھی میں بولوں گا نہیں، کس میں زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں، مرد تو بیچارے شریف ہے نا، جنتی ہے سارے مرد، آپ میں ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں بھی، خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دو کھڑی ہوں گی، تیسری خسر پتہ سننے کے لیے کان قریب کرے گی کیا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ پڑو۔ دوسرے یہ کہ کسی کے عیب زبردستی نکالنے میں نہ پڑے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا عیب ہے۔ بھائی اگر آپ انگلی یوں کر رہے ہیں نا تو یہ تین انگلیاں تمہارے اپنی طرف آ رہی ہیں۔ عمر ہوئی اپنی یوں بسر، دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ تھا۔ تو سوچنا یہی چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنے معاملات دیکھوں۔ ابھی بھی دماغ میں چل رہا ہوگا، ہاں وہ ایسا ہے، وہ ایسا، وہ ایسا، ہاں وہ ایسا نام رکھتا ہے، وہ ٹو میں پڑتا ہے۔ بھائی آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میرے اندر تو خدا نخواستہ برائیاں نہیں ہیں۔ فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کریں۔ کس کے بارے میں؟ کوئی لین دین کا معاملہ کر رہا ہے، کوئی بھی بات ہے، اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہوگا، وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو، تو ضروری ہے کہ آپ ظاہر کروائیں اس سے۔ تو یہ عادت جس میں بھی ہو، چاہے مردوں میں چاہے عورتوں میں، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ یہ ٹوہ میں پڑنا، گاڑی کتنے کی لی، مکان کتنے کا لے لیا، بڑے کاٹن کے سوٹ پہن رہے ہو، آج کل کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ ہاں بھائی ان کی تو دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہاں پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ باتیں کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اللہ سے آپ طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی ہے بولیے؟ نہیں ہے، اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ طعنے مارنا، تجسس میں پڑھنا، یہ منع فرمایا گیا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور فرمائے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ اور اس کی مذمت کیا بیان کی گئی؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی گوشت کچا کوئی منہ میں ڈالے اسے کراہت ہوتی ہے۔ تو ایک ہے مرے ہوئے جانور کا گوشت، بندہ جائے گا نہیں اس طرف، یا جانوروں میں تھوڑی بیماری لگتی ہے، بندہ گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک طرف یہ کہ تمہارا اپنا بھائی وہ مسلمان، اس کے انتقال ہو جائے، گویا تم اس کا گوشت چبا رہے ہو، کتنی اذیت اور کراہت والی بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں غیبت، اور یہ غیبت نہ، یہ منہ کا چسکا ہے، جب بھی دو بیٹھیں گے تیسرے کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے، یہ بڑا عالمی ہے ہمارے یہاں کا۔ اور غیبت کے بہت سارے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نیکیاں آپ کے نام اعمال سے نکل کے
اس کے نام اعمال میں جا رہی ہوتی ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے. آگے فرمایا کہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو ہر طرح کی بدگمانی سے ہمیں بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، اور لوگوں کے نام وغیرہ بگاڑنے سے بچنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور پھر کیا کیا، تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو. یہ سید ہے، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے قبیلے ہیں، شاخیں ہیں، ان میں تقسیم کر دیا گیا. فرمایا کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. یعنی یہ بات ہے کہ خاندان حسب نسب میری پہچان کے لیے ہوتا ہے. میں فلاں برادری کا، میں فلاں خاندان، یہ میرے پہچان کے لیے، تکبر کے لیے نہیں ہے. یہ بولیے، تکبر کے لیے نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے خاندان کا، تو اس خاندان کا، اور ہمارا خاندان اتنا اونچا ہے تو نیچ خاندان کا. یہ بات ہے نہیں. حسب نسب پہ فخر تکبر نہیں کرنا ہمیں. یہاں فرمائے کہ جو حسب نسب ہے تمہارا، تمہاری شاخیں ہیں، قبیلے ہیں، برادری ہیں، یہ سب تمہاری پہچان کے لیے ہے. کہ اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس برادری میں رشتہ کرتے، اس میں نہیں کرتے. ہم اس خاندان سے اپنا جو ہے وہ رشتہ کرتے، اس خاندان میں رشتہ نہیں کرتے. یہ آپ کی پہچان کے لیے ہے، نہ یہ کہ مطلب جو ہے وہ آپ اس میں تکبر کرنا شروع کر دیں. تو فرمایا اللہ کے یہاں عزت والا وہی جو تم میں متقی ہے، جو تقوی والا ہے وہ عزت والا ہے. اس کا خاندان سے تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا فرمایا کہ تمہاری پہچان کے لیے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو فرمانبردار ہو گئے، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں ہوگی، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، اپنی جان اور مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، یہی سچے ایمان والے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. آپ فرمائیے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے تم کس دین پر ہو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ جانتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے کہ وہ مسلمان ہو گئے. آپ فرمائیے اپنے اسلام کے احسان مجھ پہ نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ اسے تمہیں اسلام بھی عطا فرمایا، ہدایت بھی عطا فرمائی ہے، اور تمہیں جنت کا راستہ بھی عطا فرمایا ہے. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر میں نیکی کرتا ہوں تو میں اللہ رسول پہ یا دین پر کوئی احسان نہیں کرتا. یہ میرا عمل ہے کہ میں اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، مجھے اور آپ کو اعتکاف کی سعادت بخشی، مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی، مجھے اور آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائی. یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس راستے کے لیے منتخب فرما لیا، اور اللہ تعالی نے ہمیں اس راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما دی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، یقین مانی حضور کی عطا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدے کی بات لکھی ہے. فرمایا کہ جتنے لوگوں کے ایمان ہے، ایمان اصل میں نور کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے بولیے؟ نور کا نام ہے. فرمایا کہ یہ جو نور ہے نا، لوگوں کے دلوں کے جو نور ہے، ان سب کی نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، شعائیں نکل رہی ہیں، اور یہ ساری شعائیں پہنچتی ہیں نگاہ مصطفیٰ تک. کہا کہ حضور کی نگاہ جس کے دل پر پڑتی ہے اس کو اللہ ایمان کے نور عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے جس کا دل حضور سے زیادہ ملا ہوا ہوتا ہے اس پر نبوت کا وہ چھیٹا اور جو حضور کا نور ہے وہ زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال میں زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور کہا کہ خدا نخواستہ کوئی کفر پہ جاتا ہے تو اس سے وہ ایمان کا نور کٹ جاتا ہے، یعنی نگاہ کنیکشن کٹا، ایمان گیا. تو کہتے ہیں نا کہ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. تو بس نگاہ رحمت میں رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. آخری آیت مبارکہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ زمینوں اور آسمانوں کے غیب جاننے والا ہے، اور
اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں، جو کام بھی کر رہے ہیں، سب کے سامنے خلوت جلوت میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہو گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا